ویلکم بیک. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ طلبہ اور تعلیمی مسائل, اور ابھی پروفیسر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے ان بچوں کے بارے میں جو گفٹڈ ہیں, جو بہت ذہین ہیں, اور جو اکثر دوسرے لوگوں کے لیے پرابلمز بنتے ہیں. تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں, اپنے لیے بھی پرابلم بنتے ہیں اگر ہم ان کی صحیح نشو و نما نہیں کر پائیں گے. تو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے, اس کا تعلق تھا کہ بچہ جب تھوڑا سا بولنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہم کیا جو ہے یہ اسٹریٹجی اختیار کریں. جی بالکل, زیادہ سے زیادہ باتیں اس کے جو سوالات ہیں جی جی ان کے جوابات دیں. بہت سارے ماں باپ یہاں پہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں, جی جی ہم کہاں سے بہت ساری چیزیں لائیں, کہاں سے بہت ساری چیزیں لائیں. کہ جس طرح شکور صاحب نے کہا جس کمرے میں 100 چیزیں ہوں گی وہ بچہ زیادہ امکانات ہے کہ کریٹو ہو. اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, لیکن کیا آپ اسے دنیا دکھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں بڑی سختی ہے, پابندی ہے, باہر نہیں جانا, ماحول خراب ہے. وہ مجھے پاکستان میں آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ جی میرے محلے کا ماحول اچھا ہے, ٹھیک ہے, سمجھے یہ تو خراب ماحول ہے, اس میں ہی بچے نے نکلنا ہے. تو آپ اسے خود انگلی پکڑیں. صحیح, اگر آپ پیسے نہیں ہیں تو ٹائم ضرور ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے, جس میں پیسے ہیں اس میں ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ٹائم ضرور ہے. تو آپ اس ٹائم کا استعمال کیجئے, بچے کی انگلی پکڑیے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس سے بھی چھوٹا ہے آپ اسے گود میں اٹھا لیجئے اور اسے دکھائیے مختلف چیزیں دنیا کی. روڈ پہ کھڑے ہو جائیے, کچھ نہ کیجئے, روڈ پہ کھڑے ہو جائیے, نام بتا دیجیے اس کا. یس, ٹھیک, چیزوں کو ٹچ کروا دیجیے. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے چھوٹے بیٹی کو نا, اس وقت ٹائم تھا میرے پاس, تو میں اس کو اٹھا کے, بہت چھوٹی تھی, تو محلے میں جب نکلتا تھا تو میں اسے جو مختلف قسم کے دیواریں تھیں ان پہ اس کا ہاتھ پکڑ کے تو اس کو ٹچ کراتا تھا. اسی محلے والے نے دیکھا, اس نے کہا شکور صاحب تسی کی کر دے ہو. تو میں نے کہا میں اس کی جو چھونے کی حصہ ہے نا اس کو تیز کر رہا ہوں کہ اس کو پتہ چلے کہ جو ٹیکسچرز ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں. وہ چھوٹی عمر میں, ابھی 2 سال کی ہوگی شاید بیٹی میری. تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اسے بالکنی میں کھڑا کر دیں, کسی ایسی جگہ چھت پہ کھڑا کر دیں جہاں سے کہ وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھے. چھوٹے بچے کا بڑا شوق ہوتا ہے یہ. صحیح, مجھے خود بھی بڑا شوق تھا جب میں چھوٹا تھا کہ میں دیکھوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ہم وہ بھی نہیں کرتے. تو کچھ تو کریں نا جو آپ اپنے وسائل کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں. سڑک کے اوپر اسے روز 15 منٹ کھڑا کر دیں, جو چیز گزر رہی ہے اسے وہ اگر کچھ پوچھتا ہے تو اس کے جوابات دینا شروع کر دیں. اگر نہیں پوچھتا تو آپ خود اس کا جو ہے یہ نام جی بالکل بتا سکتے ہیں کہ یہ نام ہے, یہ چیز, یہ کام ہے اس کا. بالکل. تو یہ آپ نے جو بات کی, اب یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے. سوال وہ تو کرتا ہی ہے, آپ بھی سوال کریں. ٹھیک, تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو آپ بھی سوال کریں اس سے, اور جب سوال کریں تو پھر اس کے کوئی بھی چیز لے لیں اور اس کے استعمالات پوچھیں. صحیح, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ بنی کیسے ہے. پانی کا گلاس ہی ہے تو آپ گلاس کے بارے میں کئی سوال کر سکتے ہیں کہ جی یہ گلاس کس شیپ کا ہے, اس کے کلرز کون کون سے ہیں, یہ کلر بنا کیسے ہے, اس گلاس کو ہم کس کس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پانی تو پیتے ہی ہیں, یہ تو پتہ ہی ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہوگا, جو بچہ ہے اس کے زیادہ سے زیادہ استعمالات بتائے گا وہ کریٹیو زیادہ. صحیح. اب میرے ذہن میں اچانک جو خیال ہے اس کے نیچے کسی چیز کو, کسی کیڑے مکوڑے کو بند بھی کیا جا سکتا ہے جو نقصان دہ ہے, اس کو اس کے نیچے بند بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے کتنے استعمالات ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے پوچھ لینے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ایسا نہ ہوتا, اگر یہ گلاس اس طرح کا نہ ہوتا, اوپر سے تنگ ہوتا, تو کیا ہوتا, کس شیپ کا اور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ تھوڑی سی کنڈیشنز بدل دیجئے. ٹھیک, اگر آپ ماں باپ ہیں تو اس طرح کے سوال تو کر ہی سکتے ہیں. پنکھا ہی لگا ہوا ہے چھت پہ جو ہر گھر میں ہے, میز ہی پڑا ہوا ہے, یہ گول ہے, تو آپ سے پوچھ لیں کہ اگر یہ تکون ہوتا تو اس کے کیا فائدے کیا نقصانات ہوتے. تو اب جو بچہ ہوگا وہ سوچنے کا عمل اس کا شروع ہو جائے گا,
اور جتنی چھوٹی عمر میں آپ سوالات اس سے کرتے ہیں اور اس کے سوالات کے جواب دیتے ہیں, اتنا کہتے ہیں کہ دماغ تیز ہوتا ہے, اتنا ہی کہتے ہیں کہ وہ ذہین ہوتا ہے. یہ بڑے لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ خواب تعلیم کے میدان میں پیچھے تھے, لیکن مجھے امید ہے کہ ان کا جو ایکسپوجر تھا وہ بہت زیادہ تھا, یعنی مشاہدہ. چھوٹے چھوٹے گھروں سے تھے, توجہ گھر والوں کی کوئی نہیں تھی, چنانچہ ان کو گھومنے پھرنے کی خوب آزادی ہوتی ہوگی. یہ کہہ لیں کہ وہ انہوں نے ادھر ادھر سے چیزیں پھر بہت ساری سیکھ رہی. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیزوں کے درمیان مقابلہ کروا کے دیکھا جائے, جیسے چھوٹی اور بڑی چیز کے درمیان. جی بالکل, بہت اچھا. اور سملیرٹیز اس کی. جی بالکل, یہ بھی بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, یہ بھی بڑا اچھا کام ہے کہ آپ دو چیزیں کوئی سی پکڑ لیں. یہ میرے سامنے یہ پڑا ہوا ہے, ان دونوں چیزوں میں پہلے آپ مختلف جو باتیں ہیں وہ پوچھیں, اپوزٹس. ٹھیک, کیونکہ مختلف چیزیں, مختلف باتیں پوچھنا اور ان کا جواب دینا آسان ہے. ٹھیک, تو یہ آسان سے شروع کر لیجئے, اور جب بچہ اس چیز میں تھوڑا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کے اختلافات جو ہیں ان کو ڈھونڈ لیتا ہے بڑے آرام سے, اور زیادہ سے زیادہ اختلافات ڈھونڈتا ہے, تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اختلافات ڈھونڈے. تو پھر وہ کامن چیزیں بھی ڈھونڈوانا شروع کیجئے. بالکل صحیح. جب آپ کامن چیزیں ڈھونڈوانا شروع کیجئے تو اس کے بھی سٹیپس بنا لیجئے کہ پہلے ملتی جلتی چیزیں ہو جائیں. ایک اس طرح کا گلاس ہے, دوسرا شیشے کا گلاس لے لیں, لوہے کا گلاس لے لیں, نیچے سے پتلا اوپر سے موٹا چوڑا گلاس لے لیں. تو پھر آپ اس کو کہیے کہ موازنہ کر کے لائیو چیزیں ہیں جو کہ موجود ہیں, کنکریٹ ہیں, جامد موجود ہیں, تو اس کے بعد آپ ماڈلز پہ چلے جائیے. صحیح. آپ فلم پہ چلے جائیے, آپ تصویروں پہ چلے جائیے, اور آخر میں آپ چیزوں کے نام صرف اسے بتا دیجیے کہ جی گھڑی میں اور گلاس میں کیا کیا چیزیں مشترک ہیں, بالکل صحیح, کامن چیزیں کیا ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ہے, جو کہ ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو, چلیں اساتذہ کے حوالے سے بات تھی, لیکن اب پھر پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں. فی الحال جب اساتذہ کے حوالے سے جائیں گے تو پھر ہم بلوم ٹیکسانومی پہ بھی چلے جائیں گے. تو ایک یہ جو سوال ہیں اس طرح کے کہ جو بچے کو لے جاتے ہیں اس طرف کہ وہ تجزیہ کرے چیزوں کا, وہ جائزہ لے چیزوں کا, وہ استعمالات جو ہیں, اپلیکیشنز اور جنرلائزیشنز جو ہیں ان کے بارے میں سوچے, تو یہ وہ اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہیں جو کہ تخلیقیت میں استعمال ہوتی ہیں. دماغ کی اعلیٰ فنکشنز جو ہیں ان کی طرف جو ہے یہ چلا جاتا ہے, ہائر آرڈر, بالکل ہائر آرڈر فنکشننگ جو ہے. لیکن اگر آپ صرف نام پوچھ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی کم لو لیول کا کویسچن ہے. آپ چھوٹی موٹی اس کے کچھ متعلقہ چیز پوچھ لیتے ہیں تو یہ نیچے لے. لیکن یہ جو آپ آتے ہیں کہ جی استعمالات, سٹوریز آپ بنوا سکتے ہیں. آپ کوئی جملہ دے دیجئے اور اس کے آگے ختم کر دیجئے, اور اس کے بعد کہ اب تم یہاں سے سٹوری آگے شروع کرو, یا سٹوری آدھی سنانے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کر لو. آپ کے خیال میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل, بچہ کوئی کہانی پڑھ رہا ہے, آپ اس کو کوئی کہانی سنا رہے ہیں, آپ نے کہانی سنا دی, اس کے بعد آپ اسے کہیں گے اگر تم اس کہانی کو بناتے تو تم کیسے بناتے؟ صحیح. اب تم اس میں رد و بدل کرو تو کہاں پہ رد و بدل کرو گے؟ تو یہ بھی جائزے کی اور تجزیے کی, انالیسس کی صلاحیتیں جو ہیں اس کی فلرش کریں گی. پھر وہ اس کا جائزہ لے کے کوئی نئی کہانی جب تیار کرے گا تو یہ کریٹیوٹی ہوگی. صحیح. یہ سنتھسس ہوگا جو کہ ایویلویشن کے, انالیسس کے بعد کی سٹیج ہے, تو یہ پھر کریٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی. اب بچہ جو ہے یہ اسکول پہنچنے کی جو ہے یہ منزل پہ آ گیا ہے. جی بالکل. تو ایسے موقع پر اسکول کا انتخاب تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک علیحدہ سے پورا ہے, اور اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اسکول اچھا سا بندہ دیکھ لے, اور دیکھنے کے بعد اب اسکول سے بچہ گھر آ گیا ہے, تو اب اس میں کریٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے پیرنٹس اسکول کے متعلقہ جو وہ کام کر کے آیا ہے کیا پوچھیں اسے؟ ایک تو یہ ہے کہ اسکول کا امیج ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. ٹھیک. دیکھیں کمزور سے کمزور اسکول سے بھی لوگ جو ہیں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, نکلے ہیں, حقیقت ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اسکول کا امیج پازیٹیو نہیں رکھتے. اسکول کا امیج ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. اگر بچہ پرابلمس بتاتا ہے تو اسے کہیں کہ سب سے پہلے آپ پرابلمس اپنے ٹیچر سے اور پرنسپل سے ڈسکس کرو, اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہیں تو پھر ہمیں انوالو کرو اس میں, تاکہ وہ پرابلم سالونگ سکل جو ہے اس کی وہاں پہ ہی پیدا ہو. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور انڈیپینڈنس پیدا ہو, اس میں اعتماد آئے, اپنے آپ پہ اس کا اعتماد بنے, سیلف اسٹیم اس کی بڑھے, کوپنگ اسٹریٹجیز آئیں, پرابلم سالونگ آئے, تو یہ چیزیں تو ہوں. خواتین حضرات, بڑی اہم بات جو ہے پروفیسر صاحب نے کہی ہے, اسکولوں کے ساتھ اکثر پیرنٹس کو اختلاف ہوتا ہے, اور وجہ اس کی بچہ ہوتا ہے. بچہ جب آگے گھر میں شکایات کا ایک پوری لسٹ بتاتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. میں بھی ایک سیٹ پہ بیٹھتا ہوں, اور کبھی کبھی میرے ساتھ بھی پیرنٹس جو ہیں یہ بڑے گرم جو ہے یہ لہجے میں بات کرتے ہیں.
تو یہاں جو پروفیسر صاحب نے بات بتائی ہے یہ بڑی ریئلسٹک ہے کہ آپ بچے سے یہ والی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو پرابلم پیدا ہوا ہے یہ آپ اپنے ٹیچر سے ڈسکس کرو, اس کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ پرنسپل کے ساتھ بات کرو اور کوشش کرو کہ یہ آپ اسکول کے اندر ہی حل کر لو. پھر بھی اگر حل نہیں ہوتا تو پھر ہم انوالو ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اسٹریٹجی اختیار کی جائے تو اسکول کا ایک تو امیج بڑا اچھا بچے کے ذہن میں بنے گا, دوسرا آپ کے بچے کو جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی, جو شاید ہماری قوم میں ابھی تک نہیں ہوئی. اسی وجہ سے کبھی بجلی بند ہو جاتی ہے, کبھی پانی بند ہو جاتا ہے ہمارا. بالکل ایسا ہے. تو یہ کرے گا بچہ. وہ ایک تو یہ بچے سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آج آپ نے اسکول میں جو پڑھا ہے وہ ذرا ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیں کہ کیا پڑھا ہے آپ نے. لیکن آپ اس سے اگر پڑھائی کے حوالے سے پوچھیں گے تو شاید وہ تھوڑا سا کہ جی یہ تو پھر پڑھائی شروع ہو گئی. اب سے پوچھے تم نے کیا کیا آج, کوئی مزے کی بات بالکل آج کیا کچھ ہوا, مزے کی بات کون سی تھی, کون سی بات جو تھی وہ اچھی لگی. اچھی باتیں ضرور پوچھیں, کس پہ آپ کو ہنسی آئی, کس پہ آپ کو ہنسی آئی, ٹھیک ہے, اور آپ نے کیا نئی نئی چیزیں سیکھیں, کون سی بات جو تھی وہ آپ کے لیے بڑی اہم تھی. بعض بچے تو اتنے جو ہے یہ انرجیٹک ہوتے ہیں کہ وہ بیگ بھی نہیں اتار رہے ہوتے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں بتانا یہ ہوا ماما یہ ٹیچر نے یہ والی بات سکھائی. تو اس لمحے پہ کیا ہونا چاہیے پیرنٹس کا جو ہے جو نیگیٹو بات ہے اس کو نظر انداز کیا جائے, جو پازیٹیو بات ہے اس پہ بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے, اس چیز کے متعلق ڈسکشن شروع کر دی جائے. ویری گڈ. جو اچھی بات ہے اس کو پرولانگ کیا, یعنی اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ دیر بات کی جائے, ٹائم اس پہ لگایا جائے, ٹھیک ہے. اور جو نیگیٹو بات ہے اس کو نظر انداز کر کے بعد میں آرام سے ایک جملے میں اس کو سم اپ کر دیا جائے کہ ایسا یہ اچھی بات نہیں, یا ایسا اس نے ایک غلط کام کر لیا. اچھا یہ کمزور سے کمزور سکول جو ہے, سستے سے سستا سکول جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے حوالے سے بھی والدین یہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی سکول جو ہے وہ ہمارے پاس تو وسائل کم ہے, عام سا سکول ہے تو ہمارا بچہ تو شاید کریٹیو نہیں بنے گا. ایسی بات نہیں ہے, ہر بچہ تخلیقی بن سکتا ہے, تخلیقیت کا مادہ موجود ہے ہر بچے میں. یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لیٹسٹ دنیا کا جدید ترین نظریہ ہے وہ میں پھر اسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں سے شروع کیا تھا, گارڈنر کا نظریہ کہ 8 قسم کی ذہانتیں ہیں. یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہی ذہین ہوگا, وہی کریٹیو ہوگا, وہی تخلیقی ہوگا, ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے لوہار ترخان ہے وہ بہت کم پڑھا لکھا ہے, اور یہی روشنی کی کرن ہے ان ماں باپ کے لیے جن کے بچے درمیانہ پڑھتے ہیں یا کم بھی پڑھتے ہیں. تو یہ بالکل مت سوچئے یا سمجھیے کہ جو ٹاپ کرے گا وہی تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہے, وہی گفٹڈ ہے, دوسرا نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ لوہار ترخان ہے, اس فن میں وہ اتنا ماہر ہو کہ وہ نئی سے نئی چیز بنا لے. اچھا یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے, جو نمبرز ہیں اور ذہانت ہے ان کا آپس میں لوگ اکثر تعلق جوڑتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں کہاں تک جی ہے تعلق تو ہے, لیکن بہت زیادہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی جو ذہین ہے وہی صرف تخلیقی کام کریں گے. اور یہاں پہ میں والدین سے کہوں گا کہ آپ نمبروں کی گیم سے نکل آئیے. 60 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. پاکستان پہ جن لوگوں نے حکمرانی کی ہے, پہلے سول بیوروکریسی نے کی, ٹھیک ہے, پھر خاکی بیوروکریسی نے کی, فوجی بیوروکریسی جو ہے, یہ سارے لوگ پڑھے لکھے تھے اور سارے جنہوں نے ملک چلایا ہے ٹاپرز بھی تھے. ٹھیک ہے, سی ایس ایس میں زیادہ یہی جاتے ہیں نا. پورے سیالکوٹ میں 35 لاکھ کی آبادی میں ایک سال کے بعد 2 4 5 لوگ ہوتے ہیں جو پی سی ایس اور سی ایس ایس کے امتحان کو کوالیفائی کر کے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں. یہ لوگ ملک کی باغ دوڑ چلا رہے ہیں, جو سیکرٹریز ہیں, جو ڈی سیز ہیں, جو اے سیز ہیں, جو مختلف بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں حکومت کی. ملک کہاں پہ ہے؟ صحیح, یہ پڑھے لکھوں نے چلایا نا. لیکن یہ پڑھے لکھے ہم نے اصل میں بنائے کیسے تھے؟ ہم نے ڈنڈے کے زور پہ بنائے تھے, اور اس لیے ہم پہ بھی ڈنڈا سوار رہا ہے 40 سال, ان 60 سالوں میں ڈائریکٹلی, اور باقی کے 20 سال جب ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ آئی تو انہوں نے بھی ہمیں جانوروں کی طرح سے ڈنڈے کی زور پہ ہی آگے چلایا ہے. تو یہ جو بات ہم کر رہے تھے تو اس کا میں تعلق جوڑنا چاہ رہا ہوں. اب اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے نمبر لینے ہیں ہر طرح سے, جس طرح سے مرضی لو, تو پھر تخلیقیت کو بھول جائیے. صحیح, پھر کریٹیوٹی نہیں آئے گی ہمارے معاشرے میں, پھر ہم کسی بھی چیز کو ایجاد نہیں کریں گے. یہ پکی بات ہے. پوری دنیا میں جو یورپین ممالک ہیں ان کے بچے جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں پوری دنیا کے, ان میں وہ نمبر کم لیتے ہیں. پوری دنیا کی اجازت وہاں ہوتی ہیں.
پوری دنیا میں ایشینز جو ہیں خاص طور پہ انڈین اور پاکستانی یہ سب سے زیادہ نمبر مارکس سب سے زیادہ لے رہے ہیں، لیکن کوئی تخلیق نہیں یہاں پہ ہو رہی. اصل میں بھائی صاحب یہ خوب یاد کر لیتے ہیں نا چیز کو تو نمبر تو آ جاتے ہیں رٹا. صحیح. اور حد سے زیادہ زور نمبروں پہ، یہ ماں باپ کے سیکھنے کی بات ہے. اور یہاں پہ میں ماں باپ کو یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم پڑھے لکھے نہیں، ہم بچے کو کیسے پڑھائیں. صحیح. آپ بچے کو بٹھائیں، بٹھانے کے آپ ذمہ دار ہیں. ٹھیک. 2 گھنٹے بٹھائیں، بڑی کلاس ہے 3 گھنٹے بٹھا لیں، 4 گھنٹے بٹھا لیں، پھر اسے کہیں اب کھیل لو. نمبر جتنے بھی آئے اس کے بچے کے نمبر ہیں. نمبروں کے کم یا زیادہ ہونے سے زندگی میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. بس ایک ضمنی سا سوال ہے، موسٹلی پیرنٹس یہ والی بات کہتے ہیں کہ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں نا تو ٹیچر آگے سے کہتا ہے جی بچے کو آپ گھر میں پڑھائیں، اس کو محنت کروائیں. جی بالکل. تو اس کو کیسے جو ہے یہ ہم دیکھیں؟ اب یہ کمی تو ہے، اگر ماں باپ نہیں پڑھے لکھے تو ایک ڈس ایڈوانٹیج، ایک کمی تو ہے نا گھر میں. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ اس میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ٹائم مقرر کیجئے. ٹھیک ہے. پھر جو آپ کے محلے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بات کیجئے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ماں باپ چاہیں بچے کو پڑھانا اور ان کے بچہ بھی پڑھنا چاہے، موٹیویٹڈ ہو، راستے نکل آتے ہیں. ٹھیک. راستے نکل آتے ہیں. بہت مشکل ہے. مطلب ہمارے دوست ہیں ایک عمران اشرف صاحب، بہت سارے لوگوں کی وہ ہیلپ کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں اس چیز کا. اور صرف عمران اشرف ہی نہیں، بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں. اور سیالکوٹ کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہ کہ میں وسائل کی وجہ سے نہیں پڑھ پایا یا نہیں پڑھا سکتا تو میں سمجھتا ہوں جھوٹ ہے. ہمارے انڈسٹریلسٹ بہت اچھے لوگ ہیں، دل کھول کے مدد کرتے ہیں تعلیم کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں. سڑکیں تک انہوں نے بنا دی ہیں جو کہ پاکستان میں کوئی نہیں کر سکا. تو تعلیم میں تو بہت تھوڑے پیسے لگتے ہیں. تو اور اگر نہیں تو کوئی ہم سے بھی رابطہ کر لے گا تو میں اور مغل صاحب بھی حاضر ہیں. ہم کہیں نہ کہیں سے خود کریں، کہیں سے وسائل پیدا کر دیں. لیکن بچے میں اور والدین میں لگن ہونی چاہیے. ہر بچے کی ذمہ داری کوئی بندہ نہیں لے گا، لیکن اگر بچہ کچھ کرنے والا ہے تو پھر وہ ضرور. اور ہر چیز ہر بندہ حاصل بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور پھر صبر بھی ساتھ میں شاید آئے. بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑی کلاس میں آ گیا ہے اور پہلے جو وقت گزر چکا اس میں تخلیقی صلاحیت کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب ایک بندہ اس وقت بچہ 6 7ویں میں ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے اب کیا کروں. کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں. جو دنیا میں جدید ترین نفسیات کا نظریہ ہے وہ یہی ہمیں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر قابلیت ہے. ٹھیک ہے بچپن جیسا گزر گیا، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. اور یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، ایڈلٹس کے لیے بھی، بالغوں کے لیے. 70 سال کا بندہ ہے اس کے لیے بھی ہے کہ آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے. آج بدلنا شروع کیجئے، آج سیکھنا شروع کیجئے. اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پیدائش سے لے کے قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو. تو علم جو ہے وہ آپ کو تبدیل بھی کرے گا، وہ آپ کو ترقی بھی دے گا، نشوونما بھی دے گا. چاہے جس مرضی عمر میں ہیں ہم آگے چل سکتے ہیں. ہم اپنا مطالعہ وسیع کر لیں. ہم حلقہ احباب میں ان لوگوں میں بیٹھے ہیں جو بڑے لوگ ہیں، جنہوں نے زندگی میں زیادہ چیزیں حاصل کی ہیں. تو ان سے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو علم کی، عقل کی اور تجربے کی چیزیں ہیں. نئے سے نئے کام جو ہیں وہ بھی سیکھ لیں. اور اپنے کام میں خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اس میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے. جی اس میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، تجربہ، کام جو بھی ہے. اور تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے ماڈلز بنائیے، پکچرز اس چیز کی بنائیے، ڈرائنگز بنائیے، نیٹ پہ بیٹھیے، لوگوں سے ڈسکشنز کیجئے، گروپ ڈسکشنز کیجئے. ٹیچر کروا سکتا ہے. ابھی ہم نے اپنی یونیورسٹی میں یہ کام کیا. پھر کریڈٹ دوں گا اپنی ڈاکٹر تنزیلہ کو، انہوں نے ہمیں یہ اسائنمنٹ دے دی کہ آپ میرے آنے سے پہلے یہ کام کیجئے. تو ہم نے گفٹڈ بچوں کے حوالے سے کچھ ایکٹیویٹیز جو پاکستان میں ہو سکتی ہیں وہ چاک آؤٹ کی. تو سب سے پہلے اس میں یہ تھا کہ والدین کو اویئرنیس دیجیے کہ آپ کا بچہ جو اس میں ٹیلنٹ ہے، فلاں شعبے میں ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس شعبے کے حوالے سے سوچیں اور اس کے حوالے سے کچھ کریں. سب سے پہلے اویئرنیس آ گئی. ٹیچر کو بھی دے دی اویئرنیس، ماں باپ کو بھی دے دی. اس کے بعد اگر بچہ بڑی کلاس کا ہے، ایک خاص مضمون میں اس کی مہارت ہے، وہ اس میں آ گیا، تو اسے کہا جائے کہ تم چھوٹی کلاسز میں جا کے کبھی پڑھاؤ بھی. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اب یہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے بہت ہی اچھی بات، بلکہ گورنمنٹ اسکولوں کے لیے بھی جہاں پہ ٹیچرز نہیں ہوتے. ٹیچر چھٹی کر گیا، ٹیچر کی ڈیوٹی لگ گئی ہے الیکشنز میں، فلاں جگہ پہ کلاس میں کوئی نہیں آ رہا. وہ بچے جو گفٹڈ ہیں، وہ بچے جو ذہین ہیں، وہ بچے جو کریٹیو ہیں، جن کا خاص انٹرسٹ ہے کسی میں، اس میں ان کو لے آئیں اور ان سے کہیں کہ آپ آئیں اور چھوٹی کلاس کو پڑھائیں. بالکل صحیح. یہ ان کو بوسٹ کرے گا، ان کو ڈیولپ کرے گا.
وہ بچے اور زیادہ پڑھیں گے، پھر وہ علم اور زیادہ حاصل کریں گے، انہوں نے جا کے پڑھانا ہے. خاص صورتوں میں چھوٹا بچہ بڑی کلاس میں بھی جا سکتا ہے، لیکن اس میں استاد کو وہاں رہنا پڑے گا، کیونکہ بڑے جو ہیں بعض کو تو اس کو تسلیم ہی نہ کریں. ہمارے معاشرے میں یہ بھی پرابلم ہے نا کہ چھوٹا جو ہے وہ بات کر دے تو وہ اس کی مانی نہیں جاتی کہ تم چھوٹے ہو. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ہاں عبد الشکور کہہ رہا ہے، وہ ہاں 10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے. 10 سال کا بچہ بھی صحیح بات کر سکتا ہے، عبد الشکور بھی غلط بات کر سکتا ہے. چنانچہ ان بچوں کو بڑی کلاس میں لے جائیں، لیکن ٹیچر پھر وہاں سٹے کرے، کلاس کو مینج وہ کرے، یہ بچہ وہاں پہ جا کے اس ٹاپک پہ پھر دیکھیے یہ بچہ پڑھ کے آتا، پھر دیکھیے یہ علم حاصل کرتا، پھر یہ نیٹ پہ بیٹھے گا، چچا سے بھی پوچھے گا، تائی سے بھی پوچھے گا، محلے دار سے بھی پوچھے گا، لگن ہوگی، پھر یہ آگے بڑھ جائے گا. پھر یہ تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں ان کو جلا بخشی جائے گی. ایک تو یہ کام بھی کیا جاتا ہے. لائبریری کے دروازے اس پہ کھلیں، لائبریریز بند ہیں، بہت سارے اسکولوں کے اندر بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن لاکس کے اندر ہیں، کھول دیں. میں پچھلے دن ایک اسکول میں گیا، ایک ادارے میں گیا، وہاں پہ انہوں نے مجھے بہت اچھی اچھی کتابیں دکھائیں، اور کئی سالوں سے وہ ادارہ کھلا ہوا ہے اور وہ کتابیں ان ٹچ ہیں. تو میں نے ان سے کہا کیا یہ کبھی ملتی بھی ہیں کسی کو کہ نہیں ملتی؟ اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے. تو اکثر ہم ڈرتے ہیں کتابیں خراب ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی، پھٹ جائیں گی. بھائی وہی کسی کام کے لیے ہیں، شیلف میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. کسی اور کو دینا دیں، اس بچے کو چابی دے دیں، اس بچے کو اجازت دے دیں کہ آپ جب چاہے جو سی کتاب مرضی لیں، لکھ کے دے دیں جو بھی ہے. اور توقع رکھیں کہ گم بھی ہوں گی، چیز استعمال ہوتی ہے تو گم بھی ہوتی ہے، پھٹتی بھی. یہ جو بچوں کو لکھنے کی اسائنمنٹ دی جاتی ہے، عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسکولوں میں جو کام دیا جاتا ہے وہ ریپروڈیوس ہی جو ہے یہ کرنا ہوتا ہے، یہ کلاس ورک ہے، اسی کو آپ نے جو ہے یہ آگے ہوم ورک کر کے لانا ہے. ذہین بچوں کے لیے یا جن کی آپ ذہانت بڑھانا چاہتے ہیں، کیا اسپیشل اسائنمنٹ جو ہے ان کے لیے تجویز کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ ان سے ماڈلز بنوائیں، آپ ان سے تصاویر بنوائیں، آپ ان سے ڈرائنگز بنوائیں، آپ ان سے کچھ لکھوا لیں، آپ ان سے ان کو کریٹیو ٹاپکس دے دیں، آپ ایکسٹرا ورک دیں ان کو. ان کا سلیبس جو ہے وہ صرف اس کتاب سے نہ ہو جو کہ پڑھائی جا رہی ہے، اس کے پیرلل جو کتابیں ہیں ان میں سے کچھ چیزیں دیں. تو جتنا آپ اس پہ بوجھ ڈال لیں گے، بوجھ نہیں کہنا چاہیے، جتنی آپ چیزیں اس کو مہیا کریں گے، جتنا زیادہ مواد مہیا کریں گے، یہ اتنا ہی اچھا کام کر کے آئے گا. دماغ کو زیادہ یوٹیلائز کرے گا، اتنا وہ زیادہ چمکے گا. اور اگر آپ اس کو یہ نہیں کرتے تو پھر یہ فضول کاموں میں اپنے دماغ کو لگائے گا، پھر یہ غلط کام کرے گا، پھر یہ آپ کو تنگ کرے گا. لیکن اگر آپ اسے مصروف رکھتے ہیں تو وہ قاعدے والا فارمولا میں سمجھتا ہوں بڑا ہی اچھا ہے، کام کام اور بس کام، کہ اس کو آپ کام میں لگائے رکھیں تو یہ پھر بہت اچھا رہے گا. لیکن تفریح کا حق جو ہے وہ ضرور ہے کہ اس کام کے بعد تفریح بھی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ تفریح میں بھی بچہ سیکھتا ہے اور تخلیقی صلاحیتیں جلا پاتی ہیں. کیونکہ تفریح میں بچے پہ پابندی نہیں ہوتی. پابندیاں جو ہے، یہاں پہ ڈسپلن کی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ڈسپلن کو بہت پسند کرتے ہیں. جہاں پہ تخلیق ہے وہاں ڈسپلن ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، چنانچہ ڈسپلن کی حد جو ہے نا وہ ذرا کھلی وسیع ہونا چاہیے، مشاہدگی ہونی چاہیے ڈسپلن میں، اور تھوڑی سی ڈسپلن کی خلاف ورزی جو ہے نا وہ اس کی گنجائش رکھنی چاہیے. تو جو ہی آپ حد وسیع کریں گے تو اس کی گنجائش نکل آئے گی تخلیقیت کی. جتنا آپ زیادہ ڈسپلن کرتے جائیں گے نا چیزوں کو، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تخلیقیت اتنی کم ہوگی. ڈسپلن کا مطلب کیا ہے کہ کچھ رولز ہیں جو سیٹ ہیں اور انہی کے اندر رہنا ہے، آپ نے ان کے اندر رہ کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ رولز جتنے سخت بنا دیں گے تو گنجائش نئے پن کی کم ہوگی. تو تخلیقیت تو شروع ہی نئے پن سے ہوتی ہے نا. اس کی تو پہلی بات ہی ہے کہ کوئی نئی چیز، نیا کام. تو اگر ہر چیز لکھ کے دے دی جائے کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا، مجھ پہ 1000 چیزیں آپ لگا دیں کہ ایسا 1000 کام یہ ہے جو آپ نے کرنے اور یہ 1000 ہیں جو نہیں کرنے، تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ میں 1001واں کام سوچ لوں. 1000 کے بعد 11واں کام کو سوچ لوں. لیکن اگر مجھ پہ پابندیاں ہی 5 ہیں تو میرے لیے چانس ہے کہ 6واں کام جو ہے نیا وہ میں کوئی سوچ لوں. ٹھیک ہے. چاہیے ڈسپلن جو ہے نا اس کو ذرا کم کیجیے. یورپ میں بھی آزادی ہے، دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں آزادی ہے. اور آج میں جب گھر سے چلا تو مجھے یہ ایک سینگ بڑی اچھی لگی، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن. اور میں نے سوچا کہ میں یہ والدین سے ضرور شیئر کروں گا کہ کہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ بندہ وہ ہے جو کسی کی کوئی بھی بات جو ہے اس کو تحمل سے سن سکے، غصے کے بغیر. جو بندہ یہ کر سکتا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے. اور جب ہم میں اتنا
صبر آ جائے گا تو پھر تخلیقیت ضرور ابھرے گی, کیونکہ پھر ہم نئے پن کو اپریشیٹ بھی کریں گے. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک شادی میں گیا, وہاں پہ 500 بندہ تھا, ان 500 بندے میں ایک لڑکے نے پونی کی ہوئی تھی, صحیح, اور ہر کوئی اس کو جو ہے نا وہ شرمندہ کرنے کی کوشش میں تھا, کچھ نگاہوں سے شرمندہ کر رہے تھے, اور اس نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو میں نے ضرور اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں اس کو اپریشیٹ کر دوں, شاید یہ کل کا فیشن ہو, اور اسلام نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی کہ بال چھوٹے ہونے چاہیے, لمبے ہونے چاہیے, باندھ لیں یا کھول لیں, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو ضرور بالکل پروگرام کا جو ہے یہ آخری لمحات ہیں. بہت عرصہ آپ نے پڑھایا بھی, اسکولنگ بھی کی, کلینک بھی کیا, اور جہاں تک میں جانتا ہوں صبح سے شام تک آپ وہ قائد اعظم کا جو مقولہ ہے کہ کام کام اور صرف کام. تو کوئی ایسا واقعہ جو تخلیقیت کے حوالے سے آپ کو بڑا ٹچ کیا ہو کہ یار یہاں یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, معاشرے نے کی ہے, کسی جو ہے یہ والد سے ہو گئی ہے, یا کسی ٹیچر سے ہو گئی ہے؟ میں نے شروع کیا تو میں نے یہی کہا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا میرا بچہ انجینئر بنے گا, بچہ کہتا میں نے اکاؤنٹس میں جانا ہے. قدم قدم پہ یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں پہ. والدین فیصلے کرتے ہیں, اور والدین وہ ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں, ان پڑھ ہیں, فیصلہ اس کا کر رہے ہیں جو پڑھا لکھا ہے, اور جو کریٹیو ہے, جو ذہین ہے, جو آج کے دور میں زندہ ہے. جب موبائل پیدا ہوتے ہیں اسے دیکھنے کو ملتا ہے, کیبل ملتی ہے دیکھنے کو, ڈھیر ساری چیزیں, اور ہم خوف کھاتے ہیں ان چیزوں سے. میں اپنے موبائل سے خوف کھاتا ہوں, میرے بچے مجھ سے زیادہ موبائل جانتے ہیں, تو میں کون ہوتا ہوں اپنے بچوں کے فیصلے کرنے والا؟ ان کے فیصلے تو ان لوگوں کو کرنے چاہیے کل کو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں, جو ان کی عمر کے مطابق ہیں. حضرت علی کا ایک قول جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور علم کا سمندر ہی کہنا چاہیے, کہ انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان کے دور کے مطابق تعلیم دو. بالکل ایسے ڈیلنگ ان سے اس دور کی کرو نا. ہم کیا کرتے ہیں, میرے دور میں ڈاکٹر انجینئر تھے تو اب ڈاکٹر انجینئر بنے گا. اب ایک اور بڑی مشکل سے ہم نے ایڈ آن کر لیا جی کمپیوٹر ایکسپرٹ. دنیا میں ہزارہ فیلڈز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کی بات میں نے کی, میں نے نمبروں کی بات کی. نمبروں کو بھول جائیے سر, والدین سے درخواست ہے نمبروں کو بھولیں. نمبروں کو جس دن بھولیں گے ان کے بچے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے, ان کے بچے ایجادات کی طرف جائیں گے. بابا دنیا کا کوئی بھی پیشہ معزز یا برا پیشہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے محنت کی بات کی ہے, محنت کی عزت کی بات کی ہے. اللہ کے دور میں اللہ کے نبی نے پیشوں کی بات نہیں کی, اور پیشوں میں پسند کیا تو تجارت کو کیا. اور جو ٹاپرز ہیں وہ ہمیشہ نوکر بنتے ہیں. ایسے ہی ٹاپر کبھی بہت کم بزنس مین بنے گا. ایسے ہی تو میں کہوں گا کہ پوزیشنوں کے پیچھے, نمبروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہم محنت کے پیچھے بھاگیں. اور 3 ایڈیٹس فلم ضرور دیکھیے. 3 ایڈیٹس فلم جو ہے عامر خان کی, میں سمجھتا ہوں بہت سارا کچھ ہمیں سکھائے گی تخلیقیت کے متعلق, تعلیم کے متعلق. ٹھیک, تو یہ ضرور کیجیے. خواتین و حضرات, آپ نے پروگرام دیکھا طلبہ اور تعلیمی مسائل. تو آج مسائل کی بات کم ہوئی ہے, آج اصل بات ہوئی ہے کہ جو مسائل پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں اب ان کا حل جو ہے یہ کیا کرنا ہے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کریٹیوٹی کے موضوع پر, ذہانت کے موضوع پر اگر کوئی صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر خدمت ہے. میں اکثر و بیشتر اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, ہماری اصلاح بھی کریں, ہمیں اور زیادہ نئے راستے دکھائیں. اور جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. فون نمبر اور جو ایس ٹی وی کا فون نمبر ہے وہ پروگرام کے ساتھ ہی پٹی پہ چل رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.